السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواتین کے پردے کے بارے میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا اور ایک ایسی شریعت دی جس میں صحیح عقائد، عمدہ اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیم ہے، اور شرک و بدعت و بد اخلاقی اور بے حیائی سے ممانعت پوری تاکید کے ساتھ موجود ہے، اور ہر قدم پر علم و عمل اور قانون کے ذریعے عفت و پاک دامنی کو فروغ دیا گیا، اور بے حیائی و زنا کاری وغیرہ پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردے کو فرض قرار دے دیا۔ لیکن ہمارے یہاں اسلامی تعلیم کی کمی کی وجہ سے اکثر خواتین صرف ان مردوں سے پردے کو ضروری سمجھتی ہیں کہ جنہیں ہم سے نہ کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہی ہم ان کو جانتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری جان پہچان والوں میں ایسے مرد حضرات موجود ہیں جن سے اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ آئیے آج ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ کون کون سے مرد حضرات ہیں جن سے ہمیں ہماری خواتین کو پردہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، چچا زاد بھائی۔ نمبر 2، پھوپھی زاد یعنی پھوپھی کے لڑکے۔ نمبر 3، خالہ زاد۔ خالہ ماں کی بہن کو کہتے ہیں، ان کے لڑکوں سے بھی پردہ فرض ہے۔ نمبر 4، دیور۔ دیور شوہر کے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں۔ نمبر 5، جیٹھ۔ جیٹھ شوہر کے بڑے بھائی کو کہتے ہیں۔ نمبر 6، نندوئی۔ شوہر کی بہن کے پتی کو نندوئی کہتے ہیں۔ نمبر 7، بہنوئی۔ اپنی بہن کے شوہر کو بہنوئی کہتے ہیں۔ نمبر 8، پھوپھا۔ نمبر 9، خالو۔ نمبر 10، شوہر کا بھتیجا۔ شوہر کے بھائی کا لڑکا، چاہے دیور کا لڑکا ہو چاہے وہ جیٹھ کا لڑکا ہو۔ نمبر 11، شوہر کا بھانجا یعنی شوہر کی بہن کا لڑکا۔ نمبر 12، شوہر کا چچا۔ نمبر 13، شوہر کا ماموں۔ نمبر 14، شوہر کا پھوپھا۔ نمبر 15، شوہر کا خالو۔ یہ ہیں وہ مرد حضرات جن سے پردہ کرنا فرض ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس میں غفلت پائی جاتی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں اسلامی تعلیم کو عام کریں، تاکہ اسلامی احکام سے جو ناواقفیت ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور ہماری خواتین اسلامی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی، تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ میں اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔